لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہے، دوسری مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کے اندھیروں میں ہوتا ہے، جذبات کے اندھیروں میں ہوتا ہے، ماحول کے اندھیروں میں ہوتا ہے، مایوسیوں کے اندھیروں میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اندھیرے آج کل ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں ان سب اندھیروں میں ہوتا ہے۔ لیکن بہت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ سمندر کا جو اندھیرا بیان کیا گیا ہے، اگر اس کو آج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ سمندر میں ٹریول کرتی ہے، مگر ایک سطح پہ جا کے وہ رک جاتی ہے، اس سے آگے ڈیپ سمندر میں سوائے گہرے اندھیروں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اتنے گہرے اندھیروں میں بھی اگر یونس علیہ السلام وہاں سے رب کو پکارتے ہیں تو ایک دعا کی طاقت سے آپ اتنے گہرے اندھیروں سے جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ اگر انسان اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کے اندھیرے میں ہے تو شاید وہ سمندر جتنا گہرا اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سمندر جتنا ہی گہرا اندھیرا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے گہرے اندھیروں سے بھی ایک دعا کی طاقت سے نکلا جا سکتا ہے۔ پھر اس موقع پہ یونس علیہ السلام کی مبارک زبان سے جو دعا نکلی ہوگی وہ کتنی پیور اور کتنی خالص دعا ہوگی۔ تو دیکھیں الفاظ بھی کیا ادا ہو رہے ہیں، لا الہ الا، اور دنیا کے سب سے خوبصورت ترین الفاظ لا الہ الا ہی ہیں۔ پھر مفسرین کرام بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا کے ذریعے یونس علیہ السلام کے اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا جو مشکل وقت ہوتا ہے یہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک نیا تعلق بنانے کا، اور یہ دیکھنے کا کہ میرے اور اللہ کے تعلق میں کیا کمی رہ گئی ہے اور اس کو میں نے اب بہتر کرنا ہے۔ تو گویا کہ مشکل وقت آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر بنا سکیں۔ پھر لا الہ الا کے ذریعے یونس علیہ السلام جو ہے اپنی کمی کا اعتراف کر رہے ہیں، تو گویا کہ لا الہ الا جو ہے وہ بہترین معافی ہے، یا معافی مانگنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ اللہ کو اس کی توحید کے ساتھ یاد کیا جائے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا جو ہے انسان کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اہل علم بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جب کسی کپڑے پہ نیا رنگ چڑھانا ہوتا ہے تو پرانے رنگ کی جو ہے وہ کاٹ کی جاتی ہے، تو کوئی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رنگ کاٹ جو روحانیت کی دنیا میں ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ کی روح جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو ایمان کی تجدید جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ پھر لا الہ الا میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے، اور مشکل ٹائم انسان کی زندگی کا ایسا ہوتا ہے جس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بہت شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے، اور اپنی کمزوری، اپنی عاجزی اور بے بسی کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے، تو اس کا اعتراف جو ہے وہ لا الہ الا کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر لا الہ الا کے مشکل وقت میں آپ کو اللہ ہی یاد آتے ہیں کہ اس سمندر کے اس اندھیرے میں کون ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، اور اتنے بڑے سمندر میں کون آپ کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا اور آپ کو بچائے گا۔ تو اتنے گہرے اندھیرے میں، اتنی مایوسی میں کون یاد آتا ہے؟ اللہ، لا الہ الا کے ذریعے۔ پھر لا الہ الا کے بعد انتا، اور انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، کہ مشکل اور پریشانی اور جذبات کا وقت، کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اور انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں، اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن وہ تو نبی ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کمزور انسان بھی جو ہے وہ مشکل وقت میں بے ساختہ اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ اس کو بعض اہل علم یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو فاصلے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسے دکھ، پریشانی اور اندھیروں میں جو ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس مشکل وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی یاد ہی نہیں آتا جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے۔ تو بڑی پیاری بات جو اہل علم فرماتے ہیں کہ انہی اندھیروں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جاتی ہے، روشنی سے ملاقات ہو جاتی ہے، نور سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ صرف روشنی میں نہیں ہوتی، بلکہ اندھیروں میں بھی اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت ملاقات اندھیروں میں بھی ہو جاتی ہے۔